أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لله السماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين والأمير المؤمنين والحسن المسموم بقتيل سم جفا والحسين مظلوم بشهيد کربلا بلا جرم ولا خطا وسيدة الجليلة المعصومة المخدومة المظلومة المرحومة المحرومة عن حق میراث أبيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات على محمد وعلى محمد. جو حضرات ابھی بھی ہم ہرگاہ سے عزا خانے سے فرش عزا سے باہر ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیے، اس لیے کہ یہاں اندر کافی جگہ ہے. اگر آپ باہر ہی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اور 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ باہر ہی رہیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو اندر آ جانا چاہیے، یا اگر کہیں آپ کو یہاں سے جلدی جانا ہے تو آپ وہیں پر کھڑے ہوئے صحیح ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد کی شان میں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، بابا سے بلند صلوات. اللہ بوسیلہ چارہ معصومین بتحقیق اور بتائید پنجتن پاک 5ویں مجلس تک ہم پہنچ گئے.
موضوع نعمات الہیہ، اگر 4 تقاریر کو سمرائز کیا جائے، خلاصتاً پیش کیا جائے، تو یہ کہنا ہرگز کسی وجہ سے خالی نہیں ہوگا اور بے موضوع نہیں ہوگا کہ اگر کسی کے ذریعے دین سمجھا جا سکتا ہے تو وہ یا تو ذات محمد ہے یا آل محمد ہے۔ بہت آسان سی بات تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نعمتوں پہ شکر کرو، میں نعمات کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم جیسے ہی شکر کرو گے نعمت بڑھ جائے گی۔ نعمت عظیم ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ جیسے جیسے نعمت عظیم کا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے، نسلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب بڑھتی چلے جائے گی۔ اس نعمت کا شکر کرو گے تو یہ نعمت دی۔ کہا مولا فرمائیے کہ یہ محبت علی کیا ہے؟ کہا اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے محبت علی کو اتار دیتا ہے، اور جس کے دل میں چاہتا ہے محمد علی کو نہیں اتارتا۔ تو اس نے کہا کہ مولا اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس انسان کی کوئی غلطی نہیں ہوئی، جس کو اللہ نے چاہا اس کو محبت دی اور جس کو نہیں چاہا اس کو نہیں دی۔ امام نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ امام نے کہا تم یہ آیت سمجھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا مولا آپ سمجھائیے۔ ایک مطلب امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں اسے ہدایت دینا چاہتا ہوں جو خود ہدایت لینا چاہ رہا ہوتا ہے، تو کسی پر زبردستی ولایت علی کو راسخ نہیں کرتا، ولایت علی کو کسی کے سر پہ ڈالتا نہیں ہے، بلکہ جو محبت علی میں قدم آگے بڑھا رہا ہوتا ہے اس تک یہ نعمت نازل ہوتی چلی جاتی ہے، اس پر یہ نعمت آ جاتی ہے۔ لیکن پہچاننا ہے، اور کیسے علی کو پہچانا جائے کتنا مشکل ہے علی کو پہچاننا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منزل، یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور سب اس بات کو نوٹ کریں، نوجوان دوست دقت فرمائیں کہ منزل کمال پہ رہ کے ناقص کو پہچاننا آسان ہے، لیکن منزل نقص پہ رہ کے کمال کو پہچاننا کتنا مشکل۔ ایک نوجوان کے لیے ایک بزرگ کو معلوم ہے، بزرگ بات تشریف فرمائیں، بزرگ کو معلوم ہے کہ جوانی کسے کہتے ہیں، بچپنا کسے کہتے ہیں، لیکن کسی نوجوان سے پوچھو کہ بزرگی کیا ہوتی ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ جب تم سو رہے ہو تو جانتے ہو تو نہیں جان پاتے کہ جاگنا کیا ہے، لیکن جب جاگ جاتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ سونے میں کتنا لطف آتا ہے۔ سوتے ہوئے تم نہیں بتا سکتے کہ جاگنے میں کتنا لطف ہے، میں کیا کام جاگ کے کروں گا، لیکن جاگتے میں تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ مجھے اتنی دیر کی نیند کرنی ہے، اتنی دیر سونا ہے۔ یعنی کمال پہ رہ کے ناقص تک جا سکتے ہو۔ جملہ میرا اپنے پاس لکھ لینا، اور یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں دوستوں کو، بزرگوں سے دعا لے رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ناقص پر رہ کے کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ تو اب یہ آدمی کیا سمجھے کہ انبیاء کیا ہے، اور انبیاء کیا سمجھے کہ خاتم الانبیاء کیا ہے۔ یہ عام آدمی کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں، اور انبیاء نہیں سمجھ سکتے کہ خاتم الانبیاء کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پکار کے کہا اپنے حبیب سے، حبیب کہیں تم موسیٰ جیسے نہ ہو جانا، اور موسیٰ یہ سے کہا کہ موسیٰ کہیں تم اپنی قوم جیسے نہ ہو جانا۔ نبی اللہ سے کہا، موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ موسیٰ تم اپنی قوم جیسے نہ ہو جانا، اور پھر حبیب سے کہا میرے حبیب محمد کہیں تم موسیٰ جیسے نہ ہو جانا۔ پروردگار کہہ یہ رہا ہے کہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بتا رہا ہے، یہ جو تم آواز لگا لگا کر کہہ رہے ہو کہ ہمارے جیسے ہیں، اللہ تمہیں بتا یہ رہا ہے جو نبی دوسرے نبیوں جیسا نہیں ہو سکتا وہ تم جیسا کیسے ہو جائے، وہ تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا۔ ضروری یہ ہے کہ معرفت حاصل کرو، پہچانو کہ وہ رسول کون ہے۔ پہچانا نہیں جا سکتا، میں نے کہا نا کہ آسان نہیں ہے، اور رسول نے کہہ دیا کہ سوائے علی کے مجھے اور اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ میرا ساتھ دینا، زیادہ گفتگو نہیں ہے، 30-35 منٹ میرے پاس ہے۔ سوائے میرے علی کو اور اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا، سوائے اللہ کے اور میرے کوئی علی کو نہیں پہچان سکتا۔ جب کہہ دیا کہ نہیں پہچان سکتا تو اب یہ دعا کیوں ہے، یہ دعا کیوں ہے؟ وَمَن لَمْ يَعْرِفْهُ امام زمانے ہی مَاتَ مَيْتَةً جَاہِلِيَّةً، جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کری مرا تو جہالت کی موت مرا۔
ایک طرف رسول کہہ رہے ہیں کہ معرفت ہو ہی نہیں سکتی، پہچان ہی نہیں سکتے، اور دوسری طرف حدیث نے کہہ دیا کہ معرفت حاصل کرو، اگر معرفت حاصل نہیں کری تو جہالت کی موت مرے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک سوئی کو اٹھاؤ، اس کو سمندر میں ڈال دو، اس سوئی کے ناکے میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ پورا سمندر اس میں سما جائے، لیکن بات یہ ہے کہ ناکے میں اتنی جگہ تو ہے، اس سوئی کے سوراخ میں اتنی جگہ تو ہے کہ تھوڑا بہت سمندر اس میں سما جائے، تو ہم اپنی اس ناقص ہستی کو اس کمال کے دریا میں اتار دیتے ہیں۔ جتنا جس کا درد ہوتا چلا جائے گا اتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی معرفت علی کی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تب جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ جتنا علی میرے ذہن میں ہے اتنا علی تیرے ذہن میں بھی ہونا چاہیے۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ جتنی جس کی معرفت ہوگی اتنا اس کا ایمان ہوگا۔ رسول نے کہا ترجمہ پکار کے علی جس نے ایک مرتبہ قرآن ختم کیا، جس نے ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھی، اس کا 1/3 قرآن مکمل ہو گیا۔ جس نے 2 مرتبہ پڑھی اس کا 2/3 قرآن مکمل ہو گیا۔ جس نے 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھی اس کا پورا قرآن مکمل ہو گیا۔ اب رسول نے علی کو دیکھا، کہا علی تم جانتے ہو جبرائیل نے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنے کاتبان وحی کو بتاؤ، امتیوں کو بتاؤ، چاہنے والوں کو بتاؤ، شمع رسالت کے پروانوں کو بتاؤ کہ علی کی مثال امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل ہو اللہ احد ہے۔ سب نے کہا رسول خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورہ قل ہو اللہ احد تو اللہ کا خالص تذکرہ ہے۔ رسول نے کہا تم سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا ابھی میں نے تم سے کیا کہا کہ جس نے ایک مرتبہ قل پڑھی اس کا 1/3 مکمل، 2 مرتبہ پڑھی 2/3 مکمل، 3 مرتبہ پڑھی پورا قرآن مکمل۔ اے علی تم قل ہو اللہ ہو حد کی طرح ہو، اس نے تم سے دل سے محبت کری 1/3 ایمان مکمل، دل اور زبان سے کری 2/3 مکمل، دل زبان ہاتھ سے کری پورا ایمان مکمل۔ اے علی تم قل ہو اللہ ہو حد، اے علی تم قل ہو اللہ ہو حد کی طرح ہو۔ اور اب رسول نے کہا کوئی نمازی اگر کسی وقت نماز پڑھتا ہے اور پورے دن کی 5 نمازوں میں اگر کسی نماز میں قل ہو اللہ ہو حد نہیں پڑھتا ہے، فرشتے پکار کے کہتے ہیں اے بندہ خدا آج کی تیری عبادت قبول نہیں ہوئی، آج نماز قبول نہیں ہوئی، آج عبادت قبول نہیں ہوئی، آج سجدہ وہاں تک نہیں پہنچا، آج تکبیر وہاں تک نہیں پہنچی، کیوں نہیں پہنچی؟ اس لیے کہ تو نے سورہ اخلاص کو نہیں پڑھا۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، رسول نے کہا علی تو قل ہو اللہ ہو حد ہے، اگر اخلاص نہیں پڑھو گے، اگر قل ہو اللہ ہو نہیں ہے تو نماز باطل ہے، اگر علی کی محبت نہیں ہے تب بھی نماز باطل، ختم ہو گئی تمہاری نماز اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ ہاں ہاں پڑھتے چلے جاؤ اور جھوٹو کہاں تک معرفت کے سمندر میں اتر سکتے ہو۔ جملہ میں نے ٹھہرایا ہے یہاں رکا ہوں میں، ڈھونڈو پہچانو کہاں تک علی کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہو، کہاں تک بڑھ سکتے ہو۔ یہ شکوہ نہ کرو کہ میرے ذہن میں یہ علی ہے تیرے ذہن میں وہ ہے، تو وہ ہو گیا اور میں یہ ہو گیا اور میں یہ ہو گیا، وہ بھلا وہ ہو گیا۔ پہنچ جائیے الفاظ تک خود ہی پہنچ جائیے، وہ بھلا وہ ہو گیا، وہ علی کو یہ جانتا ہے۔ رسول نے مسئلہ یہ حل کر دیا، امت نماز پڑھ رہی ہے، امت نماز، آپ بھی امت ہیں گھبرایا نہ کیجیے، مومن امت اور ہے، امت نماز پڑھ رہی ہے، امت روزہ رکھ رہی ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، روزہ رکھو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھو کیونکہ رسول نے پڑھی ہے، یہ تو معیار ہے امت کا۔ یہ کہو نا روزہ رکھو کیونکہ رسول نے رکھا، روزہ رکھو جنت میں جاؤ گے، زکات دو ورنہ جہنم، یہ کام کرو ورنہ جہنم، غریبوں کی مدد کرو ورنہ جہنم۔ تب پوری امت، دونوں میں نے ایکسپٹ کیجیے گا، پوری امت یہ تمام نیکیاں اس لیے کر رہی ہے کیونکہ سب کو جنت کا شوق ہے، سب جنت کے اشتیاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں جنت میں جاؤں گا، اتنے روزے رکھے ہیں جنت میں جاؤں گا، سب کو پوری امت کو جنت کا اشتیاق ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول نے بیٹھ کر کہا اور متفق علیہ روایت کہ انہ الجنت تشتاق ثلاثۃ سلیمان وعبادہ ومقداد، کہ پوری امت کو جنت کا اشتیاق ہے اور جنت کا 3 کو اشتیاق ہے، جن کے شوق میں جنت نے دروازہ کھولا ہوا ہے، یا سلمان ہے یا ابو ذر ہے یا مقداد ہے۔
उम्मत बैठी हुई है कि जन्नत का इश्तियाक लिए हुए, लेकिन जिनका इश्तियाक जन्नत को है वो ये सलमान है, मिक़दाद है, अबूजर है, और सब जानते हैं। बल्कि जुमला मेरे जहन में आ गया, कहता चलो इजाजत है नौजवान दोस्तों की, बुजुर्गवार की तो इजाजत हर वक्त होती है, नौजवान दोस्त इजाजत दें तो मैं कहना चाहता हूं कि जन्नत को किसका इश्तियाक है? जन्नत को उसका इश्तियाक है जिसे सलमान कहते हैं, जन्नत को उसका इश्तियाक है कि जिसे अबूजर कहते हैं, जन्नत को उसका इश्तियाक है जिसे मिक़दाद कहते हैं। रसूल ने बता दिया कि देखो ये मारिफत एक जैसी नहीं होती, किसी की मारिफत कम थी उसको 8वां दर्जा मिल गया, किसी की उससे ज्यादा थी उसको 9वां मिल गया, किसी की उससे ज्यादा थी तो उसको 10वां दर्जा मिल गया। ये मदारिज में बता कर जा रहा हूं, कुल 10 दर्जे रसूल अल्लाह ने बताए। मैं ये कहता हूं कि जहां रसूल अल्लाह ने दर्जे बताना सही समझा, वरना काबिले जिक्र बहुत से दर्जे थे। जहां से रसूल ने सही समझा वहां से रसूल अल्लाह ने दर्जे बताना शुरू किए। अरे सलमान, अबूजर, मिक़दाद का इश्तियाक जन्नत को है। जन्नत बाहें फैलाई हुई है कि जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। कौन आ जाए? सलमान आ जाए, मिक़दाद आ जाए, अबूजर आ जाए। खुदा की कसम कहता हूं, मेरा दिल इस बात से मुतक़िद है कि सलमान और मिक़दाद और अबूजर जन्नत में इंतजार कर रहे होंगे किसी ऐसे आने वाले का। जब पूछोगे किसका इंतजार है, कहेंगे हमें उसका इंतजार है कि जिसकी पेशानी पर एक जख्म है और उस पर रुमाले फातिमा ज़हरा बंधा। हम तो हुर्र इब्ने अज़ीज़ रियाही के इंतजार में जन्नत में बैठे हुए, हमें हुर का इश्तियाक बहुत जल्दी से जन्नत में आए कि शहजादी के रुमाल तिजारत हो, रुमाल तिजारत हो। कब ऐसे ऐसे पर तो चले जाओगे तो कोई उठकर ये बता दे, कोई अहले ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहते हैं, कोई कहते हिसाब किताब से पहले जन्नत मिलेगी। अरे भाई बुजुर्ग तशरीफ फरमाएं, मुझसे बेहतर जानते हैं, शरीयत वगैरह सब मुझसे बेहतर जानते हैं। नौजवान दोस्त बैठे हुए सब मुझसे बेहतर। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं अपनी आंखों के लिए, क्या जन्नत हिसाब किताब से पहले है? नहीं। कोई उम्मत ये कहेगा, कोई नहीं कहेगा, सब मुत्तफ़िक़ है, सब इस बात का अक़ीदा रखते हैं। ये एक ही तो बात है जिस पर सब एक साथ अक़ीदा रखते हैं कि हिसाब से पहले वो अलग बहस है कि शोहदाए करबला वगैरह, अंबिया वगैरह, सालिहीन वगैरह, वो एक अलग बहस है, वो अलग मौजू है, इंशाअल्लाह फिर कभी। क्या बगैर हिसाब के जन्नत नहीं मिलेगी? कब बगैर हिसाब के जन्नत नहीं मिलेगी? रसूल ने कहा कि खात्मे पे जन्नत मिलेगी। जन्नत देखेगी किसका खात्मा खैर पर है, उसके बाद दाखिल करेगी। रसूल ने कहा कि जन्नत इन तीनों के इश्तियाक में है, सलमान के भी इश्तियाक में है, मिक़दाद के भी इश्तियाक में है, अबूजर के भी इश्तियाक में है। रसूल ये नहीं बता रहे थे जन्नत इश्तियाक में है, रसूल बता रहे थे सलमान का खात्मा भी खैर पर है, मिक़दाद का खात्मा भी खैर पर है। अब अगर मेरे बाद परेशानी हो कि कुछ नजर नहीं आ रहा, किसके पीछे जाना है, किसके पीछे जाना है, तो रसूल ने साफ कह दिया कि ये तीन बताकर जा रहा हूं, सलमान भी है, मिक़दाद भी है, अबूजर भी है। अगर कुछ समझ ना आए तो इन तीनों का हाथ पकड़ के चले जाना, ये तो मैं जन्नत का रास्ता दिखा देंगे। इन तीनों का हाथ पकड़ के चले जाना, ये तो मैं सीधा सिरात मुस्तकीम तक ले जाएंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये उन लोगों का रास्ता है, ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह की नेमत नाजिल हुई, और नेमत ऐसी नाजिल हुई है कि जब तुम्हारे सच की मंजिलों में आगे बढ़ोगे तो मालूम होगा कि अल्लाह ने कौन कौन सी नेमत इस घर में नाजिल कर दी। कौन कौन सी नेमत? कहा कि जब तुम मारिफत की मनाजिल में पहुंचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारा रसूल क्या है। नहीं समझ रहे थे लोग कि रसूल क्या है, इस दौर की बात नहीं है, जब से बात चलती चली आ रही है। और बताएगा कौन कि रसूल क्या है? जिसने खुद सीना तान के कहा अना अब्दुका मिन अबीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अली, आपका रुतबा क्या है? का मेरा रुतबा यह है कि मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। मोहम्मद का गुलाम होने के लिए अली होना पड़ता है, तो अली तो हम हो नहीं सकते, इसलिए हम मोहम्मद का गुलाम होने के लिए अली के पीछे पीछे आ जाते हैं। अली तो हम हो नहीं सकते, अली के पीछे पीछे आ जाते हैं। अली बताइए कि रसूल अल्लाह का नूर क्या है, ये नूर रसूल क्या है? आमादा है आप मेरे साथ हैं सब? रसूल का नूर क्या है? एक मत्तबारी ने कहा, सुनना चाहते हो
کہ عظمت محمد مصطفیٰ کیا ہے، سرکار کی عظمت کیا ہے، کب بتائیے کب خلق ہوا، کیا ہوا؟ ایک مرتبہ علی نے کہا ان اللہ خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وقبل ان خلق السماوات والارض والعرش والکرسی ولا هو القلم والجنة والنار وان قبل خلق آدم ونوح وابراہیم ویعقوب ویوسف وموسیٰ وعیسیٰ۔ علی نے کہا کہ رسول اللہ کے نور کو اللہ نے زمین آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا، عرش و کرسی کی خلقت سے پہلے خلق کیا، قلم و لوح کی خلقت سے پہلے خلق کیا، اللہ نے آدم سے پہلے رسول کے نور کو خلق کیا، اللہ نے نوح سے پہلے رسول کے نور کو خلق کیا، موسیٰ سے پہلے خلق کیا، ابراہیم سے پہلے خلق کیا، اور اب علی کہتے ہیں کہ جیسے ہی نور رسول خدا خلق ہوا، ایک مرتبہ اللہ نے نور رسول کو حجابات میں رکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے حجاب منت میں رکھا، کبھی حجاب قدرت میں رکھا، کبھی حجاب عظمت میں رکھا، کبھی حجاب کرامت میں رکھا، کبھی حجاب شرافت میں رکھا، کبھی حجاب محبت میں رکھا، کبھی حجاب نبوت میں رکھا، کبھی حجاب ہیبت میں رکھا، کبھی حجاب سعادت میں رکھا، اور ایک مرتبہ 12,000 سال جب رسول اللہ کا نور حجاب نبوت میں رہا، حجاب صفات میں رہا، رسول خدا کا نور ایک مرتبہ حجاب صفات سے پیشانی سے اپنا سر اٹھا رہا تھا، اور پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے تھے۔ جیسے ہی قطرے گر رہے تھے، ایک ایک قطرے سے اللہ نبیوں کو بناتا جاتا تھا، کسی سے آدم کو بنایا، کسی سے نوح کو بنایا، کسی سے ابراہیم کو بنایا۔ آج یہ رسول کہہ رہا تھا، بتا دیا علی نے کہ نور رسول خدا حجاب قدرت میں بھی رہا، حجاب کرامت میں بھی رہا، حجاب سعادت میں بھی رہا، حجاب صفات میں بھی رہا۔ اور علی نے یہ جیسے ہی کہا، رسول اللہ نے ایک مرتبہ انڈورس کیا اور رسول نے سند دی کہ میں محمد ہوں، میرے نور سے علی بھی ہے، میرے نور سے حسین بھی ہے، میرے نور سے حسن بھی ہے، میرے نور سے علی ابن الحسین بھی ہے۔ ارے رسول صرف یہ نہیں بتا رہے تھے کہ میرے نور سے سید سجاد بھی ہے، رسول بتا یہ رہے تھے جب میں کرامت میں تھا تب بھی علی ابن الحسین میرے ساتھ تھا، حجاب سعادت میں بھی ساتھ تھا، حجاب نبوت میں بھی ساتھ۔ ایک ایک نور کے پردے میں تمام سر میرے ساتھ تھے، اس لیے یہی ہے میرا نور، یہی ہے اور یہی آگے بڑھتا ہوا جائے گا۔ سمجھو اس رسول سے بات کیسے کرنی ہے، سمجھو کہ اس رسول کے سامنے تمہیں کہنا کیا، تمہاری عبادتیں کس قابل ہے، تمہاری عبادتیں منزل قبولیت تک پہنچ رہی ہیں، کہاں تک پہنچ رہی ہیں، عبادت قبول کیسے ہو رہی ہے۔ حدیث رسول، جو کوئی روز عرفہ حج کے روز میدان عرفہ سے گزر جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے، بشرط کہ محبت سے علی ابن ابی طالب دل میں ہو۔ آپ سلامت رہیں کہ اتنا ہلکے سے علی بولنے پہ بھی آپ اتنا بول دیتے ہیں۔ اچھا یہ اپنے آپ کو سبحان اللہ نہ کہیے، اپنی ماں کو دعائیں دیجیے جی۔ کہا کہ جو گزر جائے، اچھا یہ تو ہو گئی بات نہیں، بات یہ تو ہو گئی یہاں کی بات، ادھر اس سراؤنڈنگ کی بات۔ اب چلے جائیے اس طرف، تھوڑا سا، زیادہ نہیں تھوڑا سا اس طرف، تو وہاں پر حدیث کیا ہے کہ جو کوئی میدان عرفہ سے گزر جائے، وہاں تخفیف نہیں ہے نا، کسی چیز کی تفریق نہیں ہے، کوئی گزر جائے اس کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی کہ امت کے سامنے اگر کوئی بھی آ رہا ہے امتی بھائی، تو اس کی نماز اگر قضا کری ہے گناہ میں شامل ہے، معاف ہو گئی، جو گناہ اس نے کیا ہے روز حج معاف ہو گیا۔ اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، رسول نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا۔ دیکھیے نا، حج کرو، میدان عرفہ سے گزر جائے، قربانی کرے گا نیکی لکھی جائے گی، حج کرے گا نیکی لکھی جائے گی، طواف کعبہ کرے گا، حج طواف کعبہ کرے گا نیکی لکھی جائے گی، 2 رکعت نماز پڑھے گا مقام ابراہیم کے درمیان نیکی لکھی جائے گی، حجر اسود کی زیارت کرے گا نیکی لکھی جائے گی، وہاں پہ سر منڈوائے گا تو نیکی لکھی جائے گی، گناہ جھڑ جائیں گے، سارے گناہ حج کے روز جھڑ گئے اور سارے اعمال تمہارے بارگاہ الہیت میں قبول ہو گئے۔ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ جو 1.5 لاکھ حاجیوں کا مجمع آ رہا ہے، 1.5 لاکھ حاجیوں کا مجمع آ رہا ہے، یہ سب گناہ بخشواتے آ رہے ہیں۔ میں ظاہری بات کر رہا ہوں، اس وقت میرے ساتھ رہیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ جملے تک پہنچ جائیں۔ 1.5 لاکھ حاجیوں کا مجمع اس وقت گناہ بخشواتے آ رہا ہے، جس کا جو گناہ تھا سب بخش دیے گئے۔ سلامت رہو، تم نے جھوٹ بولا تھا بخش دیا گیا،
تم نے شراب پی تھی بخش دی گئی, تم نے کچھ کیا تھا بخش دیا گیا, بڑا کام کیا تھا سب کچھ بخش دیا. اللہ نے 1.5 لاکھ حاجیوں کے سارے گناہ بخش دیے. قربانی کری اللہ نے نیکی میں لکھ دی, طواف کعبہ ہوا نیکی میں لکھ دیا گیا, اللہ نے صحیح کری نیکی میں لکھ دی گئی, سر منڈوایا نیکی میں لکھ دیا گیا. نعمان ابن فہری ان 1.5 لاکھ حاجیوں میں سے تھا. میرے ساتھ رہو نا, نعمان ابن فہری ان 1.5 لاکھ حاجیوں میں سے تھا جن کے سب گناہ بظاہر بخش دیے گئے تھے. ایسا تھا کہ ابھی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہو, ایک بھی گناہ نہیں تھا, ایک بھی گناہ نہیں تھا. کیا یہ ہوا کیا کہ جیسے ہی رسول کے سامنے آواز بلند کری ایک پتھر اس کے اوپر آ کے گر گیا. ایک مرتبہ قرآن نے پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم علی بعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے کلمہ پڑھنے والوں خبردار, رسول کی آواز سے سامنے آواز بلند نہ کرنا. اگر بلند کری تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. وہ سمجھ رہا تھا نمازیں رہیں گی, روزہ رہے گا, زکات رہے گی, قربانی رہے گا, حج رہے گا. جیسے ہی کہا میں تیرے بنائے ہوئے ولی کو نہیں مانتا, رسول خاموش ہوئے. اوپر سے پتھر آ کے گرا, اس نے کہا تو میرے ولی کو نہیں مانتا, نہ میں تیری نماز مانتا ہوں, نہ روزہ مانتا ہوں, نہ حج. میں تیرا نہ میں تیری نماز مانتا ہوں, نہ تیرا روزہ مانتا. پہنچا ہوگا نا نعمان فہری کہیں پر, یا درمیان میں ہی ہوگا, کہیں پہنچا ہوگا. کیا ہوا, یہ میرے اوپر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ کہ تو نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی. پروردگار حج کر کے آ رہا تھا, نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ یاد نہیں, پتھر تیرے اوپر آ کے گرا تھا. اچھا مجھے نہیں معلوم کتنا بڑا پتھر تھا, نہ میں نے پڑھا ہے, میری اسٹڈی میں نہیں آیا. کسی کو معلوم ہے کتنا بڑا پتھر تھا؟ پہاڑ سے گرا تھا یا کسی پرندے نے اپنے پنجے سے گرایا تھا؟ اللہ کے اختیار, دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ چاہتا تو ملک الموت کو بھیج کے کہتا اس کو مار دے, وہ مر جاتا, وہیں پر ختم ہو جاتا. اللہ چاہتا تو اس کو برس کی بیماری میں مبتلا کر دیتا کہ اس سے مر جائے. اللہ چاہتا تو اس کو دل کی بیماری ہو جاتی. کہا نہیں, اس پر پتھر آ کر گرے گا. کہا پتھر کیوں گرا ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے پتھر اس لیے گرا ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ولی کی تکذیب کرے گا وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کعبے کو ڈھانے والا لشکر آیا تھا. اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی تکذیب ہرگز نہیں ہوگی. وہ خاموش ہے, تم رسالت کو کہتے رہے, تم نے کچھ بھی رسول کو کہا وہ خاموش تھا, اس کا مطلب وہ لیتا رہے گا. اس لیے رسول ظلم جیسے ہی ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ فخر منہا, ابلیس نکل جا میرے دربار میں سے. کیوں؟ میں نے سجدے کیے ہیں. سجدے کیے ہوں گے, میرے ہوئے بنائے ہوئے تو نہیں کرے. میرے جس کو میں نے خلیفہ بنایا تھا وَنَفَخْتُ فِي الرُّوحِ, جیسے ہی اس میں روح پھونکو فقعوا ساجدین, فوراً اس کے لیے سجدہ کر دیا, فوراً سجدے میں گر جانا, فوراً گر جانا. عربی کا اصول جہاں پر فے آ جاتا ہے نا, وہاں مطلب ہوتا ہے فوراً. جیسے ہی وَنَفَخْتُ فِي الرُّوحِ فقعوا ساجدین, فوراً گر جانا. یقول لہ کون فیکون, روکتا نہیں ہے, فوراً ہو جاتا ہے, فوراً ہوتا ہے, فوراً ہو جاتا ہے. بیچ میں کہیں پر گیپ نہیں آتا, کہیں پر وقفہ نہیں آتا, بلکہ فوراً ہوتا ہے. یہی تو رسول کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی, کہیں پر وقفہ نہیں ہے, فوراً ہو جائے. میرے بات فوراً علی مولا, کوئی وقفہ نہیں ہے, 1 گھنٹے کا بھی وقفہ نہیں ہے, 2 گھنٹے کا بھی نہیں ہے. تم 3 دن کا وقفہ دے رہے ہو.
رسول کہہ رہے ہیں ایک لمحے کا وقت نہیں ہے، فوراً اللہ نے کہا فوراً سجدہ کرنا. تو سمجھو نا کہ جب معرفت کی منزلوں پر ایسے آگے بڑھ جاؤ گے تو علی ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن میں کیا کروں، جو ذہن میں آ جائے اسے علی ابن ابی طالب نہیں کہتے، جو کسی کے ذہن میں سما جائے اسے علی نہیں کہا جاتا. اسی لیے رسول نے کہا کہا تم علی سے بچ پاؤ گے. آ گیا دربار میں علی کا چوتھا بیٹا اور زنجیریں سنبھالے ہوئے ایسے میں مسخرہ منبر پہ کھڑا ہوا تھا. تعریف ہو رہا ہے یزید کی، یزید خوش ہو رہا ہے، شراب کے نشے میں گھوم رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا اے یزید، جملے روایت کے آپ کے حوالے کر رہا، اے یزید اگر تو کہے تو میں کچھ دیر کے لیے منبر پہ آؤں. تو اس نے فوراً اپنے خاص مصاحبین سے کہا کہ اجازت دوں؟ کہ دے دے اجازت، زنجیروں میں تو ہے کیا پڑھے گا، زنجیروں میں تو ہے کیا کرے گا. یہی تو ان کی غلط فہمی تھی کہ علی کے تو گلوں میں رسی ڈل گئی، اب کیا کرے گا. اس کے بعد جو علی نے کوفے میں کیا ہے یہی تو ان کی غلط فہمی تھی کہ زنجیر میں تو ہے کیا کرے گا. کیا ٹھیک ہے دے دی جا. اجازت ملی، زنجیر سنبھالے ہوئے آگے بڑھا. سنبھالے توق و رسن شان کردگار آئی، امام آئے کہ منبر پہ ذوالفقار آگے بڑھے. پکارنا شروع کیا یا ایھا الناس آتینا صدقا وفضلنا بسبع، آتینا العلم والحلم والسماحة وفصاحة وشجاعة وحبنا على قلوب المؤمنين وفضلنا وأنا من أحمد المختار وأنا من جعفر الطيار وإمن سبط هذه الرسول وإمن اسد الرسول وإمن اسد اللہ. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے لوگوں سنو، اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کری ہیں، 6 باتیں عطا کری ہیں اور 7 فضیلتیں ہمیں دی ہیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت دی ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے. اور سنو، اللہ نے جو ہمیں فضیلت دی ہے اس میں یہ ہے کہ احمد مختار تم میں سے نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہے، جعفر طیار تم میں سے نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہے، حسین ہم میں سے ہے، حسن ہم میں سے ہے، خدا کا شعر بھی ہم میں سے ہے، رسول کا شعر بھی ہم میں سے ہے. اب امام نے کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرف اماته بحسبی ونسبی ان ابنو مکہ ومنا ان ابنو زمزمہ وصفا ان ابنو علی و فاطمہ ان ابنو ثم لنا فردنا فکانا قاب قوسین او ادنا ان ابنو یوحا الیہ الجلیل ما اوحا ان ابنو ملائکۃ السماء ان ابنو من صلی علی ملائکۃ السماء. ایک مرتبہ امام نے کہنا شروع کیا اے لوگوں جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہلے سے پہچانتے ہیں اور جو نہیں پہچانتے ہو وہ سن لو. میرا حسب و نسب یہ ہے کہ میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں علی و زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج پر گیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس سے اللہ نے وحی کری تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر ملائکہ نے درود پڑھا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو 2 نیزوں سے لڑا کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا تھا. ایک مرتبہ بات آگے بڑھی ان ابنو مکہ و بنا ان ابنو زمزمہ و صفا ان ابنو امام المتقین ان ابنو علی القائد غر المحجلین ان ابنو امام المتقین ان ابنو امام الوسیین ان ابنو امام العارفین ان ابنو امیر المؤمنین. میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، امام المتقین کا بیٹا ہوں. ہاں میں ہی تو ہوں کہ جس سے دادا کی تلوار کافروں کے گلوں پر چل رہی تھی، میں ہی تو ہوں کہ جس سے دادا نے منافقوں کو تحقیق کیا ہے، مشرکوں کو تحقیق کیا ہے. میں ہی تو ہوں کہ جس سے باپ نے ناقدین سے بھی جنگ کری ہے، تارکین سے بھی جنگ کری ہے، ناقصین سے بھی جنگ کری ہے. ارے میں ہی تو ہوں کہ جس کے گھر میں وحی نازل ہوتی تھی. میں ہی تو ہوں جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. میں ہی تو ہوں جس سے باپ کے لیے جنت سے کپڑے اترے ہیں. میں ہی تو ہوں کہ جس کو جبرائیل جھولا سناتے تھے. میں ہی تو ہوں جس کے باپ کو جبرائیل لوریاں سناتے تھے. میں ہی تو ہوں جو علی کا فرزند ہوں. میں ہی تو ہوں کہ جس کو سید الساجدین کہتے ہیں. میں ہی تو ہوں کہ جسے زین العابدین کہتے ہیں. پریشان کر دیا امام نے دربار. امام بتا رہے تھے جیسے بھی حالات ہو علی علی کرنا سب سے واجب ہوتا. سید سجاد نے پیغام دے دیا دربار میں کھڑے ہو کر چاہے تم زنجیروں میں آ جاؤ تم پر فرض ہے کہ علی علی کا ذکر ہوتا رہے، علی کا ذکر ہوتا رہے.
एक मरतबा जिक्र चल रहा था कि जैसे ही देखा हाकिम वक्त ने कि कुछ लोग उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुअज्जिन को हुक्म हुआ, जा गुलदस्ता अजान पे जा, अजान अजान की आवाज आई, अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा बेशक परवरदिगार एक है, उसके सिवा कोई कायल इबादत नहीं। आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा मैं, मेरी हड्डियां, मेरा गोश्त, मेरी खाल, इमाम के जुमले महसूस करना इन जुमलों को, खुदा की कसम ये सब कुछ गवाही देता है कि उसके सिवा कोई काबिल इबादत। एक मरतबा जैसे ही आवाज आई अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तड़प गए इमाम, दिल तड़प गया इमाम सज्जाद का। जैसे ही कहा इमाम ने कहा, मुअज्जिन से कहा, मुअज्जिन एक लम्हे के लिए रुक जा, मुअज्जिन रुक जा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुअज्जिन की मजाल नहीं हुई, उसके बाद दूसरा जुमला अदा कर, खामोश हो गया, खामोश हो गया। इमाम ने एक मरतबा यजीद की जानिब देखा और कहा, यजीद अब ये बता कि ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है? जुमला काफी था मेरे अजीज और रोने के लिए। मुझे थोड़ी जहमत देनी है, मेरे साथ रहिएगा, मैं भी मेंबर से नहीं उतरूंगा, थोड़ी जहमत आपको देनी है, मेरे साथ रहिएगा। शब शहादत है, मैं थोड़ा तवील पढ़ना चाहता हूँ। आप गिरिए के लिए बैठे हैं, गिरिए के लिए बैठे हैं, अगर किसी को रोना आ रहा है वो रो, मैं पढ़ूंगा, इसलिए कि शब शहादत है। मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि उसका गिरिया करना है, उसका ताबूत है कि जो अपने बाबा के लाशे पर खड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहता ताकि आपको भी ज्यादा सहमत ना। लाश पे बाबा की खड़ा हुआ था और जब वो गिरिया करता था ना, हाय बाबा कहता था, तो एक ताजियाना उसको मारा जाता था। यजीद ये नाना, ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है? यजीद ये मोहम्मद अगर तू कहता है तेरा नाना है तो तू झूठा है और तुझ पे अल्लाह की लानत है। और यजीद अगर तू ये बात मानता है कि ये मोहम्मद हमारे नाना है तो यजीद मुझे इतना बता, तूने क्यों मेरे बाबा को इस तरह कत्ल किया? इस तरह क्यों कत्ल किया? यजीद तूने क्यों मेरी फुप्पियों के सर से चादरें छीनी? ये सब मोहम्मद की नवासियां हैं। एक मरतबा एक यहूदी ईसाई खड़ा हुआ, दरबार में खड़ा हो गया। उसने कहा मैं तो जानता ही नहीं था कि ये कौन है। उसने कहा यजीद तुम जानते हो, मैं एक बहुत बड़े नबी अल्लाह, उनकी नस्ल में 70वां हूं। मेरी इतनी ताजीम होती है कि सब लोग मेरी ताजीम में खड़े हो जाते हैं। ये तो तेरे रसूल का नवासा है। सुनेंगे, दरबार का हल देखेंगे। अभी तो शहजादियां खड़ी हुई हैं, इमाम सज्जाद खड़े हुए हैं, जंजीरें पहने हुए हैं। यजीद अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और सामने तश्त में कटा हुआ सर रखा हुआ है। छड़ी यजीद के हाथ में है। आप तो ये सुनते हैं ना कि सिर्फ दंदान पे मार रहा था, सिर्फ दंदान पे नहीं मार रहा था, कभी आंखों को छेड़ता। कभी हुसैन के लबों को छेड़ा करता था और कभी हुसैन के दंदान को छेड़ता था। कौन देख रहा था? सिर्फ सैयद सज्जाद नहीं देख रहे थे। परवरदिगार आप सबकी बहनों को सलामत रखे। मेरी जितनी बहनें पर्दे में बैठी हुई हैं, परवरदिगार उनको मेरा सलाम, सब सलामत रहे, उनके भाइयों को सलामत रखे। इमाम सज्जाद भी देख रहे थे, इमाम थे ना, इमाम का सब्र जरा ज्यादा होता है। बहन ज़ैनब भाई के सर के साथ ये बेअदबी होते हुए देख रही थी। एक मतलब पुकार के कहा, ये कौन बच्ची है जो पंजों पे खड़ी हुई है? कहा यजीद ये हुसैन की छोटी बेटी सकीना है। कहा इसको आगे बुलाओ, इसकी रस्म को ढीला करो। रस्म ढीली हुई, आगे बढ़ी।
जिस वक्त रस्म ढीली हुई ना, शहजादी आगे बढ़ी, यजीद की 4 साल की बेटी रमला यजीद की गोद में बैठी हुई थी। उसके सर पे हाथ फेरता जाता था और एक मर्तबा कहता जाता था, सकीना तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता था। तो यजीद अपनी गंदी जुबान से मेरे बाप का नाम ना ले। कहा, सकीना बाबा से मिलना चाहती हो? कहा, कैसे मिलाएगा? कहा, यजीद ने कहा, सकीना ये तेरे बाप का कटा हुआ सर रखा है, तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। इतना कहना था, एक बच्ची ने अपना नन्हा सा दामन उठाया। बाबा सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान है। सर हुसैन तख्त से रवाना हुआ, सकीना की आगोश में अजरको में अल्लाह परवरदिगार जनाब ज़हरा का वास्ता है, इन आवाजों को जन्नतुल बक़िया में सैयद सज्जाद की कब्र तक पहुंचा था। उस टूटी हुई कब्र का वास्ता है परवरदिगार, इनके घरों में कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन। अजरको में अल्लाह रज़ाकुम रब्बुकुम। बड़े इम्तिहान हुसैन ने देखे, हुसैन का इम्तिहान, और मोहम्मद के लाशें उठाए, हुसैन का इम्तिहान। अब्बास जैसे भाई के बाजू उठाए, हुसैन का इम्तिहान था। अली अकबर जैसे जवान के सीने से सिना निकाली, हुसैन का इम्तिहान था। अली असगर की कब्र बनाई, इम्तिहान हुसैन। वक्त आशूर, असर आशूर, हुसैन की गर्दन पे छुरी चल रही है। हुसैन का इम्तिहान खत्म हो रहा है, सैयद सज्जाद का इम्तिहान आगे बढ़ रहा है। टोपियों के सर से छिनती हुई चादर देख रहा है, कभी अपनी बहन को ऊंट से गिरते हुए देख रहा है, कभी कैद खाने में एक 4 बरस की बच्ची की खबर बना रहा है। एक मर्तबा जानते हो, जब इमाम कभी बैठता है ना, तो इमाम पैर फैला के ऐसे नहीं बैठता, इमाम अपने पांव समेट के बैठता है, पांव समेट के बैठता है। एक रोज सफर शाम में ऐसा आया कि सैयद सज्जाद पैर फैलाकर बैठे हुए थे, सकीना आगे बढ़ी। जब कभी सकीना को पानी मिलता था, अभी ताबूत बरामद होगा देखना, उस पर चौको जंगली सजे हुए हैं, ताकि तुम्हें याद आ जाए कि इमाम को चौको जंगली पहनाए गए थे। सकीना को जब पानी मिलता था तो भैया की बेड़ियों पर वो पानी लाकर बहा देती थी और कहती थी, मेरे भाई तुम्हारी बेड़ियां ठंडी हुई, धूप से गर्म हो गई थी। हाँ हुसैन, एक मर्तबा सैयद सज्जाद बैठे हुए थे, सकीना ने हाथों को जोड़ा, भैया भैया बाबा ने बताया था इमाम कभी पैर फैलाकर नहीं बैठता, भैया आज पैर क्यों फैलाए हुए हैं? एक मर्तबा कहा, सकीना राहे शाम में मेरे पाँव में बारीक कांटे चुभ गए हैं। अरे सकीना कदमों पे बैठ गई, भाई के पाँव से कांटे निकालना शुरू किए। सैयद सज्जाद कह रहे थे, सकीना मेरी बहन जहमत न कर। अरे इधर बहन ने भाई के पाँव से इतने कांटे निकाले, अरे लेकिन जब नन्ही सी कब्र बनाई है ना सज्जाद ने, सकीना को मैयत को एक मर्तबा कब्र में लिटाया तो क्या देखा? अरे गिरिया बढ़ा, कहा सकीना तुमने मेरे कदमों से कांटे निकाले थे, मेरी बहन तेरे नन्हे नन्हे पैरों में ये कैसे कांटे? अजरकुम मिनल्लाह रज़ाकुम रब्बुकुम। आ गए कुछ लोग, सुबह हुई, 26 मुहर्रम की सुबह हो गई, 26 मुहर्रम की सुबह। कुछ लोग इमाम बाकर के पास आए, कहा मौला आपके बाबा की कब्र पे हमने कुछ देखा है, हमारे साथ चलिए। कहा क्या देखा है? कहा चलिए साथ चलिए। इमाम बाकर इमाम सज्जाद की कब्र पे आ गए, जन्नतुल बक़ीया से, परवरदिगार सबको ज़ियारत नसीब करे। एक मर्तबा आए, क्या देखा? एक ऊँटनी है, एक ऊँटनी है जो कभी अपना सर कब्र पर रखती है, कभी अपनी गर्दन कब्र की मिट्टी पे लौटती है और कभी पूरी उस कब्र पे लौटती है, मट्टी में लौट रही है, ऊँटनी तड़प रही है। एक मर्तबा इमाम बाकर ने कहा मैं पहचान गया। जब मैंने ये रिवायत पढ़ी है ना, मैंने रिवायत पढ़ी है तो मैं रोया भी और बहुत देर तक मैं एक बात सोचता रहा, और कहने के लिए जुमला काफी होगा। एक मर्तबा इमाम बाकर ने कहा कि मैंने इस ऊँटनी को पहचान लिया, ये वो ऊँटनी है कि जिस पर मेरे बाबा ने बैठकर 22 हज किए हैं। मेरे बाबा ने इस पर बैठकर 22 हज किए हैं। ये मेरे बाबा से मोहब्बत इसलिए करती है, जब तक बाबा इससे सफर करते थे कभी इसको कोड़ा उठाकर नहीं मारा, जिस इमाम ने ऊँटनी को कोड़ा नहीं मारा हो। अरे राहे शाम में कभी उसके सामने उसकी बहन पे ताजियाने बरसाए जा रहे हैं, कभी उस पे ताजियाने बरस रहे हैं। एक मर्तबा जहर दे दिया गया,
للہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ نام رسول خدا میرا کلیجہ کٹ رہا ہے. ارے کبھی منہ سے جگر کے ٹکڑے اگل رہے تھے, دہن سے خون بہ رہا تھا, زہر اثر کر چکا تھا. ایک مرتبہ محمد باقر کو پاس بلایا, میرے لال محمد باقر میرے بعد میرے باپا کی عزاداری کرنا نہ بھولنا, حسین کا غم منانا نہ بھولنا. ایک مرتبہ کہا میرے لال اب تم زمانے کے امام ہو, اے میرے لال یہ امت تمہارے حوالے ہے, یہ تبرکات تمہارے حوالے ہے. سید سجاد